صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، میں نے کسی بزرگ یا پیروی کے ساتھ یہ انتظام رکھنا ہماری سنبھال کی ہے، اس کو ہر وقت خیال رکھیں۔ پرہیز سے غیبی خبر دریافت کرنا، کسی بزرگ کے کلام میں فلاں دیکھ کر اس کو یقین سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا ہو یا سمجھانا ہو، کسی کو خیر خبر ہو یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا ہو، میں نے کسی کو نفع یا نقصان کا محتاج سمجھنا یا کسی مرد سے مراد مانگنا، روزی اولاد مانگنا، عبادت میں شرکت ٹھہرانا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چڑھانا یا کسی کے نام کی منت مانگنا یا کسی کی قبر پہ مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کی قول رسم ترجیح دینا، کسی کے رو کی طرح جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کا کوسہ تخسیر سمجھنا، کسی مہینے کو موافق نہ سمجھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کو ذات صفات میں اعلیٰ دیکھا، بے نظر سمجھا، شرکت توحید، حساب نہیں لگایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ذات صفات میں قابل دیکھا، بغیر نظر، جو شخص قرآن کریم کو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ خدا کا عذاب سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنا کلام اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا بنیاد، جن کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہے، میں آیا ہوں، ان کو اپنے ہی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کا انکار کرے خدا کی تحقیر کرتا ہو، جو شخص خدا کو ایک ماننا مگر اس کے ساتھ اس کو جب چھوڑ دینا، کہیں وہ ہرگز موجود نہ ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکان حج، کفر، جن چیزوں پر ایمان لانا ناضروری ہے، ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ مسئلہ ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہ مانے یا اللہ تعالیٰ کی